أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. معزز سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 3 تلاوت کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تمہارے اوپر مردار کو، خون کو اور خنزیر کے گوشت کو اور ہر وہ چیز جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیروں کا نام لے کر کے اس کو مشہور کر دیا جائے. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو حرام و حلال کا قانون بنایا ہے اس میں صرف اس چیز کا خیال نہیں رکھا ہے شریعت نے کہ کون سی چیز صحت کے اعتبار سے انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے یا نقصان پہنچاتا ہے، بلکہ شریعت کا زیادہ کنسنٹریشن اس بات کے اوپر رہا ہے کہ ہر وہ چیز جو اخلاق کے اعتبار سے انسان کو خراب کر دے، انسان کو اخلاق کو برباد کر دے، روحانی اعتبار سے ہو یا جسمانی اعتبار سے ہو انسان کے نقصان پہنچائے، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کرا دیا. یہاں تک کہ شریعت نے اس بات کا بھی خیال رکھا ہے کہ جو چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہو وہ حلال ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان اپنی طبیعت کی خباثت اور اپنی طبیعت کی گندگی سے بہت ساری حلال چیزوں کو حرام قرار دیتا اور قرار دیا بھی ہے. لہذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے تو کیوں حرام قرار دیا ہے، ضروری نہیں کہ اس کی علت، اس کی وجہ ہم کو سمجھ میں آئے. بس جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے، جس چیز کو ہمارے رب نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تمہارے اوپر مردار کو، خون کو، سور کے گوشت کو اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے جو چیز مشہور کر دیا جائے ان تمام چیزوں کو تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے. مردار سے مراد چاہے جس طرح سے مر جائے، ذبح کرنے کے علاوہ جس طرح سے بھی اگر کوئی جانور مر جاتا ہے چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو وہ حرام ہے. اور اسی طرح سے خون جب ذبح کیا جاتا ہے اور جسم سے نکل جاتا ہے جانور کے، وہ خون حرام ہے، الا یہ کہ اگر کسی گوشت کے ٹکڑے میں کوئی خون لگا رہ جائے تو اس کی کوئی بات نہیں، لیکن جو خون نکلتا ہے وہ خون حرام ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، خنزیر جو ہے وہ ہر اعتبار سے ناپاک ہے، زندہ ہے تو بھی ناپاک ہے، مردہ ہے تو بھی ناپاک ہے، اس کے جسم کا ہر چیز ناپاک ہے، یہاں تک کہ آپ اس کو بیچ کر کے یا اس کے چمڑے کو نکال کر کے اس سے کوئی فائدہ نہیں لے سکتے، وہ کمپلیٹ حرام ہے، نجس العین ہے، اس کا کاروبار، اس کی تجارت بھی حرام ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ، اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر جس چیز کو بھی مشہور کر دیا جائے. یہاں پر ہمیشہ عموماً یہ غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کے اندر کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرنا یہ حرام ہے، دوسری چیزیں حرام نہیں ہیں. لیکن میں آپ کو بتلا دوں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے یہاں پہ یا پھر قرآن کریم میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 173 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس چیز کو پکار دیا جائے غیر اللہ کے نام کے لیے. یہاں پر دیکھیے نہ تو جانور کا ذکر ہے نہ تو ذبح کا ذکر ہے، لہٰذا اس سے مراد یہ ہوا کہ ہر وہ جانور جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے، ہر وہ کھانا جس کو غیر اللہ کے لیے مشہور کر دیا جائے وہ بھی حرام ہے، ہر وہ کھانا جو غیر اللہ کے لیے مشہور کر دیا جائے. مثلا ہمارے یہاں پور کا فاتحہ چلتا ہے، کنڈا چلتا ہے، بی بی کی صحنت چلتی ہے، مرشد کا بکرا چلتا ہے، دیگیں چلتی ہے جو غیر اللہ کے نام پر پکائی جاتی ہے، یا اسی طرح سے مختلف بدعات و خرافات اور شرکیہ جو تہوار ہوتے ہیں اس کے اندر جو کھانے پکتے ہیں جس کو غیر اللہ کے نام پر پکایا جاتا ہے، اس طرح کے ہر کھانے حرام. ایون
اگر کسی آستانے کے اوپر یا مزار کے اوپر کسی جانور کو لے جا کر کے ذبح کیا جائے اور اس کے اوپر اللہ کا بھی نام لیا جائے تو بھی وہ جانور حرام ہے، کیونکہ وہاں سے شرک کے چور دروازے کھلتے ہیں اور اسی لیے اس کو حرام قرار دیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وما اہل لغیر اللہ بھی، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے جو چیز بھی مشہور کر دیا جائے وہ حرام ہے۔ اس کے بعد آگے جو آیت کریمہ کے ٹکڑے میں 4 چیزیں ہیں، والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ، یہ جو 4 چیزیں ہیں دراصل خون جو ہے جو جانور کے جسم میں ہو یا جو بھی ہو یہ حرام ہے، خون حرام ہے، حلال جانور کے جسم کا بھی خون حرام ہے۔ اور ذبح کرنے کی جو حکمت ہے وہ یہی ہے کہ جسم کا جو خون ہے شہوت کے ذریعے سے پورا کا پورا باہر آ جائے۔ لیکن اگر کوئی ایسا جانور مر جاتا ہے اور اس کے جسم سے خون نہیں نکلتا ہے تو وہ حرام ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا والمنخنقۃ، اگر کوئی جانور اس کا گلا گھٹ جائے اور وہ مر جائے، گلا کیسے بھی گھٹ سکتا ہے، کوئی آدمی گردن کو مڑوڑ دے گا اور اس کو مار دے گا، گردن کو دبا دے گا اس کو مار دے گا، یا پھر کسی رسی کا پھندا وغیرہ لگ جائے اور اس میں پھنس کر کے اس کا گلا دب جائے وہ مر جائے، یا پھر ایک بڑا جانور ہے وہ جا رہا تھا اور وہ حلال جانور ہے، اچانک کسی درخت کے شاخوں کے ڈالیوں کے درمیان اس کی گردن پھنس جائے اور وہیں پہ وہ مر جائے گلا گھٹنے سے، تو یہ تمام جو طریقے ہیں وہ حرام کے ہیں۔ دوسری شکل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا والمتردیۃ، اگر جانور گر کر کے مر جائے، اب گر کر کے پہاڑ سے بھی گر سکتا ہے، یا کوئی آدمی اپنے جانور کو چھت کے اوپر باندھے ہوا تھا وہاں سے وہ چھلانگ لگا کر کے گر کے مر گیا، یا جانور جو ہے چرنے کے لیے جا رہا تھا کسی کھڈے اور نالے میں گر کر کے مر گیا، تو گر کر کے مر گیا، اس کا خون اس کے جسم سے نہیں نکلا، اس لیے وہ حرام ہے۔ اور اس کے بعد مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والمتردیۃ، چوٹ لگنے سے مر جائے، لاٹھی کے چوٹ سے مر جائے یا کسی دوسری چیز کے چوٹ سے مر جائے تو بھی وہ حرام ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ والنطیحۃ، سینگ لگنے سے، ان 4 چیزوں میں سے جو چوتھی چیز ہے والنطیحہ، 2 جانور لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے ایک جانور نے سینگ مار دیا، دوسرا جانور مر گیا، سینگ لگنے سے جانور مر گیا، چونکہ اس کے جسم سے خون نہیں نکلا اس لیے وہ حرام ہو گیا، اسی لیے مردار کو حرام قرار دیا گیا جب تک کہ اس کو ذبح نہ کر دیا جائے۔ آیت کریمہ کے اگلے ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اگر کسی چوپائے جانور کے اوپر جو حلال جانور ہے اس کے اوپر کسی درندے نے حملہ کر دیا اور حملہ کر کے اس کو پھاڑ دیا اور پھاڑنے کے بعد وہ جانور مر گیا تو وہ جانور حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ البتہ اگر کسی چوپائے کے جانور کے اوپر، حلال جانور کے اوپر کسی درندے نے حملہ کیا اور اسی درمیان میں لوگوں کو خبر ہو گئی، لوگ جلدی سے آئے، حملہ کرنے کے بعد وہ جانور بالکل اپنے آخری حالت میں ہے، ابھی مرا نہیں ہے، فوراً درندے کو بھگایا گیا اور جانور کو اگر ذبح کر دیا تو وہ جانور حلال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا ما ذکیتم، ہاں اگر تم نے اس کے زندگی کی حالت، زندگی کی رمق اس کے اندر تھی اور تم نے اس کو ذبح کر دیا تو پھر وہ جانور حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر ہم آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنا چاہتے ہیں، اس کو سننے کے بعد بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی اور صاف ہو جائیں گی۔ یہ روایت صحیح مسلم کتاب الصید و ذبائح کی ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ٹرینڈ کیا ہوا کتا ہے کلب معلم۔ دیکھیے کلب معلم جو ہے اس کو پالا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے سے شکار کیا جا سکتا ہے۔ اگلی جو آیت کریمہ جو آگے آ رہی ہے اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے اس میں سے کسی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، کلب معلم یعنی سکھایا ہوا، سدھایا ہوا کتا، ٹرینڈ کیا ہوا کتا۔ کہا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر سکھائے ہوئے کتے کو، شکاری کتے کو اگر کسی جانور کے اوپر چھوڑوں اور وہ شکار کو روکے رکھے، پکڑ کے رکھے، تو کیا میں بسم اللہ کر کے چھوڑوں؟ اگر میں اس کو بسم اللہ کر کے چھوڑوں اور وہ اس کو پکڑ کے رکھے رہے تو کیا میں کھا سکتا ہوں؟ کہا ہاں کھا سکتے ہو۔ کہا کہ اگر میں شکاری کتے کو چھوڑوں اور وہ جانور کا شکار کرے اور جانور وہیں پہ مر جائے لیکن کتے نے اس میں سے کھایا نہیں ہو، تو کہا کہ اگر نہیں کھایا ہو اور تم نے بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا ہے تو تم کھا سکتے ہو، لیکن اگر اس میں سے وہ کھا لے تو پھر نہیں کھانا ہے۔ اس کی تشریح مزید آگے ہے، اور مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کتے کو چھوڑا بسم اللہ کر کے، شکاری کتے کو، اور اس نے اس کو مار دیا اور وہاں پر ایک دوسرا کتا بھی ہے تو پھر تم کو نہیں کھانا ہے۔ کیوں نہیں کھانا ہے؟ کیونکہ تم کو نہیں معلوم کہ تمہارے کتے نے مارا ہے یا دوسرے کتے نے مارا ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی دھاردار چیز سے
اگر میں جانور کے اوپر حملہ کروں اور وہ اس کے بالکل چوڑائی میں لگے اور وہ مر جائے تو کیا وہ جانور میرے لیے حلال ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم نے مارا اور جسم پھٹ کر کے بسم اللہ پڑھ کر کے تم نے مارا اور جسم پھٹ کر کے اس کا پورا خون باہر اگر آ گیا تو پھر وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور اگر نہیں پھٹا اور جسم سے خون باہر نہیں آیا تو وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم نے شکاری کتے کو بسم اللہ پڑھ کر کے چھوڑا اور اس نے جان کر کے شکار کو شکار کیا اور اس میں سے کچھ کھا لیا تو پھر مت کھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے تمہارے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے اس نے شکار کیا ہے۔ تو اسی چیز کو ان تمام باتوں کے اندر بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما ذبح علی النصب، اگر کسی جانور کو کسی آستانے کے اوپر، کسی مزار کے اوپر اگر ذبح کیا جائے تو پھر وہ جانور حلال نہیں ہے بلکہ وہ حرام ہے، اگرچہ اس کے اوپر اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیا جائے۔ یاد رکھیے بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر بت تو نہیں ہے، درخت ہے، پتھر ہے، لوگوں نے اس کو مقدس مان لیا ہے۔ لوگوں کا یہ خیال ہے، ان کا یہ گمان ہے کہ وہاں پر اگر جا کر کے جانور ذبح کیا جائے تو وہاں پر جانور ذبح کرنے سے ہماری بہت ساری تکلیفیں دور ہو سکتی ہیں۔ ان تمام جگہوں کا یہی حکم ہے کہ اگر وہاں پر صحیح طریقے سے بھی اللہ کے لیے بھی جانور ذبح کیا جائے تو وہ حرام ہے۔ اس سلسلے کی ایک حدیث ہے جس کو امام ابو داؤد سنن ابی داؤد کتاب الایمان والنذور کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ ایک آدمی نے نظر مانی کہ اگر میرا فلاں کام پورا ہو گیا تو میں بوانا کے مقام پر جا کر کے ایک جانور ذبح کروں گا۔ وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نظر مانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں پر جس جگہ پر تم کرنا چاہتے ہو وہاں پر زمانے جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت ہے؟ کہا لوگوں نے نہیں۔ کہا اچھا یہ بتلاؤ کہ وہاں پر مشرک لوگ جو عرس یا میلہ وغیرہ سنڈل وغیرہ لگاتے ہیں کیا وہاں پر ایسا کیا جاتا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ پھر جاؤ اپنی نظر کو پوری کرو، یاد رکھو اللہ کی نافرمانی میں نظر پوری نہیں کر سکتے اور ان چیزوں کی بھی نظر پوری نہیں کر سکتے کہ جو ہماری قبضے میں۔ اب ایک آدمی جو ہے خوب محبت میں آ کر کے بولتا ہے کہ اگر تم میری بات مان لو تو میں چاند لا کر کے دے دوں گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہے کہ اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں چاند کو زمین پر اتار لوں گا، تو یہ ہماری ملکیت میں نہیں ہے، تو ایسے میں نظر نہیں پوری کرنا ہے۔ یا پھر اللہ کی نافرمانی کے کام میں نظر پوری نہیں کرنا ہے۔ ایک آدمی کہے کہ اگر میں ایگزام میں پاس ہو جاؤں گا تو زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھوں گا، یہ نافرمانی کی نظر ہے اور یہ شرعی اعتبار سے بالکل ناجائز ہے اور اس طرح کی نظر کو پورا نہیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اور جو آستانوں کے اوپر ذبح کیا جائے جانور وہ بھی حرام ہے، اور اس کے بعد مزید فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، تیروں کے ذریعے سے جو قسمت کا فال نکالا جاتا ہے یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ذالکم فسق، یہ سب ناجائز کام ہے، یہ سب حرام کام ہے، یہ سب اللہ کی نافرمانی کے کام ہے۔ تیروں کے ذریعے سے فال پہلے زمانے میں بھی نکالا جاتا تھا، عرب کے زمانے میں بھی نکالا جاتا تھا کہ تیروں کے ذریعے سے وہ فال لیتے تھے کہ یہ کام میرے لیے فائدہ مند ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس کی ایک مثال ہے صحیح البخاری کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے نکلے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے نکلے تو سراقہ بن مالک بن جوشم ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر قید کر کے مکہ والوں تک پہنچایا جائے تو یہ انعام ملنے والا ہے۔ انہوں نے پیچھا کیا، کہتے ہیں کہ میں پیچھا کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب جب پہنچ گیا تو میرا گھوڑا ٹھوکر کھایا اور گر گیا۔ میں نے فوراً اپنے تیر کو نکالا اور فال نکالا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچاؤں یا نہیں پہنچاؤں، تو جس بات کو میں پسند نہیں کرتا تھا وہی فال نکلا، لیکن پھر بھی میں نے فال کی پرواہ نہیں کی اور پیچھے گھوڑا دوڑا دیا۔ اسی طرح سے صحیح البخاری کتاب و احادیث الانبیاء کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن اس وقت تک کعبہ کے اندر داخل نہیں ہوئے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پورے بتوں کو صاف نہیں کر دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول جب سارے بتوں کو صاف کر دیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بت کے پاس آئے تو ان کے ہاتھوں میں تیر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی قسم ابراہیم اور اسماعیل یہ تیروں سے فال نہیں نکالتے تھے، کیونکہ تیروں سے فال نکالنا یہ ایمان بالجبت ہے، یہ توہم پرستی ہے، یہ شرک ہے، یہ غیب کی خبر جاننا یہ بالکل شرک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شرک قرار دیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، تیروں کے ذریعے سے فال نہ نکالو کیونکہ یہ ناجائز اور حرام کام ہے۔ اس کے بعد اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے مزید کہا اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشوہم، آج تمہارا دین کمپلیٹ غالب آ چکا ہے،
اتنا آگے جا چکا ہے کہ اب کوئی بھی تمہارے دین اسلام کو دبا نہیں سکتا ہے، روک نہیں سکتا ہے، لہذا تم کو صرف مجھ سے ڈرنا ہے، لوگوں سے نہیں ڈرنا ہے۔ فلا تخشوہم وخشون، لوگوں سے نہیں ڈرنا ہے، مجھ سے ڈرنا ہے، وخشون۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمتیں تمہارے اوپر بھرپور کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ دین کیسے مکمل ہو گیا؟ دین کے جتنے بھی اصول ہیں، جتنے بھی جزئی احکام اور ہدایت ہیں، جو دین ہیں وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیے، جتنے بھی طریقے ہیں سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیے۔ دین ہمارا اتنا مکمل ہو گیا کہ اب اس میں سیاسی اعتبار سے کسی بھی نظام کے، چاہے وہ جمہوری نظام ہو، چاہے وہ اشتراکی نظام ہو، چاہے معصونیت کا نظام ہو، چاہے کوئی بھی نظام ہو، اس نظام کے اب اسلام کو ضرورت نہیں ہے۔ اور دینی اعتبار سے چاہے کوئی بھی شرک و بدعت ہو، چاہے لوگ اس کو کتنا ہی اچھا اور خوبصورت بنا کر کے دکھلائیں، دین میں اب اس کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب دعا کے اندر دعا ایڈ کرنا، عمل کے اندر دوسرا عمل ایڈ کرنا، اذان دینا تو اذان سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دینا، اذان کے بعد یا والصلاۃ والسلام یا رسول اللہ کہنا شروع کر دینا، اور کہنا کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں دین کے اندر ایڈیشن ہے، دین کے اندر ایڈ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارا دین تو 9 ذی الحجہ 10 ہجری میں ہی ہمارا دین مکمل ہو گیا۔ کیونکہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کو اللہ رب العالمین نے عرفات کے موقع سے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے، 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی اور لوگوں میں اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے، میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور نعمت اپنی بھرپور کر دی تمہارے اوپر۔ ایسی نعمت، یہ جو نعمت ہے دین اسلام، مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور غیروں کے لیے بھی ہے، خاص طور سے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ یہ جو اصول ہے اور یہ جو قانون ہے اور یہ جو ضابطہ ہے، اس کو جو آدمی بھی اختیار کرے گا، دنیا میں بھی اس کو سرخروئی ہوگی، آخرت میں بھی سربلندی ہوگی، اور دنیا میں اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، اس کو صرف اس کے رب کی ضرورت ہوگی، بس کسی دوسرے کی کوئی ضرورت نہیں ہو سکتی۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو ہم پر بیان فرمایا کہ اپنی نعمت ہم نے تمہارے پر بھرپور کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین کو تمہارے لیے، دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا۔ دیکھیے، کائنات کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل فرما برداری میں ہے اور وہ مجبور ہے، لیکن یہ انسان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا اختیار دیا ہے۔ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو یہ سندیش دے رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے، یہ سمجھا رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اختیار اللہ نے تم کو دیا ہے، اس میں بھی اس اختیار کو بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسٹڈی میں دے دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انڈر میں کر دو، اور یہ جو پوری کائنات ہے بالکل اس کے برابر ہو جاؤ، کیونکہ اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ تم اس دنیا میں اپنے اختیار کو استعمال کرو گے، کل آخرت میں تمہارے لیے اگر غلط استعمال کرو گے خرابی ہوگی، صحیح استعمال کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے سرخروئی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں کہا کہ یہ جو حرام چیزیں بیان کی گئی ہے، فمن استر فی مخمصۃ غیر متجانف لاسم، اگر کوئی آدمی بھوک یا بیماری کی وجہ سے مجبور ہو جائے ان چیزوں کو کھانے کے اوپر اور وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ جو حرام چیزیں اوپر بیان کی گئی، یہ تو حرام ہے ہمیشہ، لیکن 3 کنڈیشن ہے یہ ہمارے لیے حلال ہو سکتا ہے، اس کے لیے 3 شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے بھوک کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اتنا مجبور ہو گیا ہو کہ اب اس حرام چیز کے علاوہ دوسرا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے، بس وہی چیز ہے جس کو ہم کھا کر کے اپنی بھوک مٹا سکتے ہیں یا جس کو کھانے کے بعد ہم بچ سکتے ہیں، تو ایک شرط یہ ہے کہ کھا سکتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ جو حرام چیزیں ہیں، جب آدمی کھانے پر اس کو مجبور ہو جائے تو کھائے تو حرام سمجھ کر کہ یہ حرام ہے، مجبوری ہے، یہ کام میں کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو میں کر رہا ہوں، وگرنہ یقینی طور پر یہ چیز میرے لیے حرام ہے، اس لیے میں کھا رہا ہوں، بس یہ ایک دھیان میں۔ دوسری شرط، اور تیسری شرط یہ کہ جتنی ضرورت ہے اتنی ہی کھانا ہے، اس سے زیادہ نہیں کھانا ہے، جس سے جان بچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہہ دیا کہ انسان جب کھاتا ہے تو اس کے اندازے میں تھوڑا 19-20 ہوتا ہے۔ انسان جب کوئی انسان ہے نا، انسان روبوٹ نہیں ہے، انسان کوئی روبوٹ نہیں ہے کہ بس یہاں سے شروع کیا تو یہیں پہ ختم ہوگا، نہیں، انسان ہے، کبھی آگے بھی ہو گیا، کبھی پیچھے بھی ہو گیا، کبھی ادھر بھی ہو گیا، کبھی ادھر بھی ہو گیا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہہ دیا کہ فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔